السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور میں ہوں محمد عثمان مغل۔ اور آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اڈیالہ جیل کے اندر آج کیا ہوا، آج کی سماعت میں کیا ہوا، عمران خان نے کیا پیغام دیا۔ اور اس میں زبردست بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی سماعتیں اڈیالہ جیل میں ہوئی ہیں، عمران خان جو صحافی تھے کمرہ عدالت کے اندر، ان کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کرتے تھے، لیکن آج بشرا بی بی نے بھی گفتگو کی ہے، کیونکہ آج 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس جو تھا اس کی اڈیالہ جیل میں سماعت تھی۔ اور دوران سماعت ہی عمران خان اٹھ کر صحافیوں کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ 9 مئی کے واقعات میں تمام لوگوں کو ملوث کیا جا رہا ہے، اور اس میں ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ثانیہ 9 مئی کی تمام فوٹیجز جو ہیں وہ غائب کی ہیں، اور 8 فروری کے عام انتخابات کے حوالے سے جو ریگنگ کا معاملہ ہے اس پہ بھی جو فوٹیجز غائب کی گئی ہیں، دونوں کردار وہی ہیں جنہوں نے 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ رونما کروایا۔ اور اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام لوگ، ہماری پارٹی کے تمام کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان پر ثانیہ 9 مئی کا الزام لگانے کے بعد انہیں پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ اس پر میں نے عمران خان سے یہ سوال کیا کہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو بانی پی ٹی آئی، چونکہ عمران خان جو ہیں ان کا خاتمہ بڑا ضروری ہے، یہ باقاعدہ رانا ثناء اللہ جو ہیں ان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا۔ تو میں نے یہ پھر سوال کیا عمران خان سے کہ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جو ہیں وہ معیشت کیا بہتر کریں گے، وہ تو مجھے ہی ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی مائنس عمران کی باتیں ہوتی تھی تو مائنس عمران کر کے بھی انہوں نے دیکھ لیا، تمام راستے بند کر کے دیکھ لیے، پارٹی کرش کر کے دیکھ لی، کارکنان کو گرفتار کر کے دیکھ لیا، ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اسے جیلوں میں ڈال کر دیکھ لیا، لیکن عوام پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ اور مزید عمران خان نے یہ کہا کہ اب یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد کیونکہ رانا ثناء اللہ کے حوالے سے میں نے یہ سوال کیا تھا، تو بشرا بی بی اس کے بعد جو وہ خود چل کر صحافیوں کے پاس آئی، کیونکہ گزشتہ 6 ماہ سے جو سماعتیں جا رہی ہیں کہ دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ بشرا بی بی نے صحافیوں کے ساتھ جو وہ گفتگو کی ہے، آتے ہی انہوں نے سلام کیا، اور ایک عمومی طور پر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بشرا بی بی جب کمرہ عدالت میں آتی ہے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، عمران خان کے ہاتھ میں بھی ایک تسبیح ہوتی ہے، اسی طرح وہ تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی۔ جیسے ہی بشرا بی بی جو ہے وہ صحافیوں کے قریب آئی اور عمران خان بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ آگے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان فزیکلی اور مینٹلی بالکل فٹ ہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی ڈپریشن کا شکار ہیں، اور عمران خان کی زندگی کو جو خطرات لاحق ہیں اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر عمران خان کو جیل کے اندر کچھ ہوتا ہے تو 3 لوگوں کے انہوں نے نام نوٹ کروائے ہیں کہ یہ 3 لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور اس میں موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کا نام انہوں نے بتایا، اور جنرل انجم ندیم جو ہیں، ندیم انجم، ان کا نام انہوں نے بتایا، اور تیسرا نام جو بتایا وہ فیصل نصیر کا بتایا۔ یہ تینوں وہ نام ہے، صرف ایک نام اس دفعہ انہوں نے مائنس کیا، جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام انہوں نے نہیں لیا، اور اس میں موجودہ آرمی چیف کا نام انہوں نے لے لیا۔ یہ تینوں وہ نام ہیں جب سے ہم سماعتیں کور کرتے ہوئے آ رہے ہیں گزشتہ 6 ماہ سے، تو عمران خان یہ 3 نام جو وہ لیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ باجوہ صاحب کی جگہ اس دفعہ جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کا نام لیا گیا کہ یہ تینوں لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ اس میں حیران کن جو ان کا اپنا بیان تھا وہ یہ تھا کہ گزشتہ سماعت پر جب وہ اڈیالہ جیل آئی تو بنی گالہ میں جو شہد وہ استعمال کرتی ہیں اس شہد کے اندر کچھ خطرناک جو زہریلی چیز ہے وہ استعمال کی گئی ہے، وہ ملائی گئی ہے۔ بشرا بی بی کے بقول جب وہ واپس گئی ہیں اور وہ کھانے کے بعد ان کی طبیعت ناساز ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ سارا شاید انہوں نے کھا لیا، اور اس دفعہ انہوں نے بتایا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی اور عمران خان کی زندگی کو جو خطرات لاحق ہیں اس کے حوالے سے بھی میڈیا کو آگاہ کیا، اور یہ کہا کہ تمام وہ طاقتور لوگ اس وقت برسر اقتدار ہیں، اور ہماری سیکیورٹی کی ضامن جو ہے ان اداروں کو بنایا گیا جن اداروں کے ساتھ اس سے پہلے ہمارے تحفظات جو وہ چلے آ رہے تھے۔ براہ راست جو ہے وہ، کیونکہ سوال رانا ثناء اللہ کے حوالے سے تھا، تو براہ راست جو ہے وہ جو عسکری قیادت ہے اس کے اوپر الزامات جو ہے وہ ان کی بوچھاڑ کی گئی ہے۔ جب یہ بات بشرا بی بی صحافیوں کے ساتھ کمرہ عدالت کے اندر کر رہی تھی، عمران خان بار بار بشرا بی بی کو روکتے رہے، ان کا کندھا دباتے رہے، ان کا بازو دباتے رہے، انہیں اشاروں سے سمجھاتے رہے، انہیں کھینچتے رہے، لیکن بشرا بی بی نے ان کی نہیں سنی، اور اچانک سے ہی یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے میڈیا کے سامنے رکھ دی۔ اور اس کے بعد سوال بھی کیا گیا عمران خان سے کہ اس سے پہلے بھی آپ فوجی قیادت کے اوپر الزامات کی بارش کرتے رہے ہیں، آپ کے وکلا جو ہیں وہ باہر جا کے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہتے تھے کہ ہماری لڑائی کسی کے ساتھ نہیں ہے، اداروں کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں،
لیکن بشرا بی بی کی جانب سے آج پھر ایک سنگین الزام لگا دیا گیا، اس پر عمران خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے یہ تمام تر جو باتیں ہیں یہ کرنے کے بعد، کیونکہ عمران خان انہیں بار بار جب وہ زبردستی سائڈ پہ کر رہے تھے تو انہوں نے ان کو کھینچ کے لے گئے، سائڈ پہ کر دیا۔ لیکن یہ تمام وہ چیزیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بشرا بی بی جو ہے وہ کوئی 3 ماہ پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروائی تھی صحافیوں کو، اور آج پھر وہ آئی۔ لیکن جاتے وقت ایک بات انہوں نے ضرور کی ہے کہ میرا یہ پیغام جو ہے طاقتور حلقوں کے لیے ضرور ہے، لیکن زندہ ضمیر لوگوں کے لیے بھی یہ میرا پیغام ہے، اور مردہ ضمیر لوگوں سے میں گفتگو نہیں کرتی۔ یہ پیغام تھا بشرا بی بی کا۔ اور جب یہ سماعت چونکہ اب 2 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے، اس کے بعد جب ان کے اپنے وکلا جو تھے وہ باہر ہے، انہوں نے بھی ٹاک کی، اور جو بیرسٹر گور علی خان ہیں ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا، میں نے کہا بشرا بی بی نے تو یہ کہہ دیا کہ ان کی زندگی کو جو خطرات لاحق ہیں، عمران خان کی زندگی کو جو خطرات لاحق ہیں، فوجی قیادت کے اوپر پھر الزامات کی بارش شروع کر دی گئی ہے۔ بیرسٹر گور علی خان جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بشرا بی بی کبھی بھی اتنی جلدی بیان بازی نہیں کرتی، اگر وہ بیان دے بھی دے پالیسی ہے یہ اس کے مطابق ہے، اور انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ بشرا بی بی کا بیان جو ہے اس کا پارٹی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہی پاکستان تحریک انصاف کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کی جائے گی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی ان کے کھانے میں کوئی زہریلی چیز جو ہے وہ ملائی گئی تھی، اور ان کی جو طبیعت ہے وہ کافی ناساز ہوئی تھی۔ یہ تمام چیزیں آپ کے ولاگ اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کی گوش گزار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو کمرہ عدالت تھی اس کے اندر آج ہوا کیا، کیونکہ آج بھی کافی مطمئن تھے عمران خان، اور انہوں نے آج بھی یہ کہا کہ آصف علی زرداری جو ہیں ان کے بے نامی اکاؤنٹس جو ہیں ان کے کیسز معاف کروا دیے گئے ہیں، شہباز شریف کے 24 ارب روپے کے جو کیسز تھے وہ معاف کیے گئے ہیں، جبکہ نواز شریف کے جو بیٹے ہیں انہوں نے ایونٹ فیلڈ پراپرٹی ریفرنس جو ہے وہ ان کے خلاف دائر کیا گیا تھا، کیونکہ یہ پراپرٹی جو تھی یہ ان کی اپنی ذاتی ملکیت تھی، وہ کیسز معاف کر دیے گئے ہیں۔ اور نواز شریف کے اپنے بیٹوں نے یہ پراپرٹی جو ہے یہ بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض جو ہیں ان کو فروخت کی تھی، اور یہ تمام کیسز جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں، اور ان کو برسر اقتدار لانے کا صرف مقصد یہی تھا کہ پی ٹی آئی کو جو وہ کرش کیا جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا آج بھی عمران خان کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں تھی، اور اسی طرح وہ مطمئن تھے جس طرح اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ مطمئن تھے، عدالت کے اندر وہ چہل قدمی بھی کرتے تھے، اور صحافیوں سے بھی گفتگو کرتے تھے، اور اپنی بہنوں سے بھی وہ گفتگو کرتے تھے۔ اور لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں جو فین فالوئنگ ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور آج اسلام آباد کے ایک جج جو ہیں ایڈیشنل سیشن جج تھے، اور عبدالحفیظ میمن وہ بھی آج آئے، اور انہوں نے بھی جیل کا دورہ کیا مختلف حصوں کا، اور وہ بھی کمرہ عدالت کے اندر آئے، اور اس وقت ہے جب احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا جو ہے وہ کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ دوران سماعت عبدالحفیظ میمن جو ہے وہ آئے، اور آ کے وہ عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی، اور عمران خان سے انہوں نے جیل کے بارے میں جو جیل کے حوالے سے جو سہولیات تھی وہ دریافت کی، اور اس کے بعد ان کے چہرے کے اوپر جو مسکراہٹ تھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ بھی عمران خان کے کسی نہ کسی تعلق سے براہ راست یا کسی تعلق سے بھی وہ ان کی فین فالوئنگ میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ اور چونکہ اب سماعت جو ہے وہ 2 اپریل تک ملتوی کی گئی ہے، 2 اپریل کو بھی مزید جو چیزیں ہوں گی وہ اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔